لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة. قيام كل يوم منها بقيام السنة، صيام كل يوم منها بصيام السنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ برکت والے 10 دن عطا فرمائے، جن کے متعلق اللہ پاک نے خود کلام پاک میں فرمایا: والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم. اور آگے ارشاد فرمایا یہ قسمیں بہت بڑی قسمیں ہیں اللہ پاک کی طرف سے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کسی عقل مند کے لیے یہ مثالیں اور یہ اللہ پاک کی طرف سے رات اور دن کی قسمیں کھانا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی قسمیں ہیں. والفجر، اللہ پاک نے مختلف آیات میں والضحیٰ اور اسی طریقے سے چاشت کی مختلف اوقات کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسمیں کھائی. اسی میں سے یہ ایک قسم اللہ پاک نے کھائی والفجر، فجر کی قسم. حضرات مفسرین نے اس سے عید کے دن کی فجر مراد لی، اور بھی دوسرے اقوال ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر روایات سب کا مجموعہ ملا کر عید کے دن کی فجر ہی مراد لینا زیادہ اصح. آگے اس کے بعد فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. اس کے لیے بھی ذکر کیا کہ یہ 10 راتیں، کچھ حضرات نے فرمایا رمضان کی 10 راتیں ہیں، لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی رات کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی. اللہ تبارک تعالیٰ نے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، عاشوراء کے دن کی بھی فضیلت قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں معلوم ہوتی ہے، لیکن اس آیت کے سلسلے میں اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عید کی رات ہے، یعنی یہ ذی الحجہ کی رات ہے. بڑا برکت والا مہینہ ہے. آپ کے سامنے میں نے جو تلاوت کی اس میں بھی، اور جن روایت کو ذکر کیا، جس روایت کو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام احب ان یتعبد له فیہا، رمضان المبارک کے دنوں کے علاوہ مفسرین اور محدثین نے رمضان کا استثناء فرمایا. حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کے 10 دن یہ برکت والے ہیں، اور رمضان کی اگر مراد لے تو راتیں برکت والی ہے. اس اعتبار سے دونوں چیزیں اپنی جگہ پر برکت والی ہے. تو رمضان کے بعد سب سے افضل اللہ پاک کے نزدیک وہ دن احب الی اللہ تعالی، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ان یتعبد له فیہا، جن دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اور مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ان روایتوں میں العمل الصالح، اچھے اعمال اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو حدیث شریف میں فرمایا یہ 10 ذی الحجہ کے اللہ تبارک تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے ان یتعبد، اعمال صالحہ کیا جائے، عبادت اللہ پاک کی جائے. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ تکبیر پڑھی جائے، تسبیح سبحان اللہ کثرت سے ان 10 دنوں میں پڑھا جائے.
اور اسی طریقے سے اللہ اکبر کی کثرت اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ورد اور ذکر اس کا کیا جائے، یہ مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو مجموعی طور پر مختلف آیات اور روایات کی روشنی میں ان 10 دنوں کی فضیلت ذکر فرمائی گئی، اور ان 10 دنوں کے روزوں کے متعلق فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام السنہ، اس کے ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر، وقیام کل لیلۃ منہا، اور اس کی راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر، اس کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے۔ روایتیں اور بھی دوسری ہیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں ذکر فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کا عجیب نظام ہے امت محمدیہ کے ساتھ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس کے بعد پھر الحج اشہر معلومات، فوراً اس کے بعد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے گنے جاتے ہیں، اشہر معلومات۔ اور پھر ان ایام میں اللہ پاک اپنے نیک اور صالح بندوں کو متوجہ فرما رہے ہیں، اپنے پیارے بندے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعائیں اور آپ علیہ السلام کی قربانیاں، آپ کے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل کی قربانیاں، ان سب کو یاد دلانے کے لیے، اور بھی بہت ساری اللہ پاک کی نشانی ہے اور بہت سارے فوائد ہے حج میں، ان سب کو ذکر کیا گیا۔ تو حاجیوں کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ان 10 دنوں میں ہمارے لیے روایت میں بھی ذکر فرمایا گیا، اگرچہ روایت میں جو حکم ہے وہ مستحب ہے کہ ذی الحجہ کے شروع سے ہی، یعنی پہلی تاریخ سے پہلے ہی ناخن کاٹ لیے جائیں۔ جن کے ذمے قربانی واجب ہے اور جو قربانی ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے مستحب عمل بتلایا کہ وہ ناخن کاٹنا اور اسی طرح بال کاٹنا ان 10 دنوں میں حاجیوں کی مشابہت اختیار کر، یہ واجب نہیں ہے ان کے لیے، وہاں حکم احرام اور حرم شریف کی حدود کا لحاظ کرتے ہوئے ان پر تو ضروری ہے، لیکن ہمارے لیے یہ عمل مستحب فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے قیام کو، ان راتوں کی عبادتوں کو اور تسبیح، تحلیل اور تحمید، اللہ اکبر کثرت سے پڑھنے کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اس امت کے اوپر۔ آدمی دنیا اور دنیا کے کام کاج میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ پاک کو کچھ بھول جاتا ہے، نمازوں میں کمی آتی ہے، ذکر اللہ میں، تلاوت میں، درود شریف میں کمی آتی ہے۔ ایسی راتیں تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد اور ایسے دن سال میں الگ الگ اوقات میں آ کر ہمیں اللہ پاک کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ آدمی پر کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، مالی اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے، خاندان اور سماج کے اعتبار سے، یا کچھ اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے، ایسے موقع پر بندہ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انسانوں کی نفسیات کو، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب بندے پر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب وہ تکلیف اور پریشانی دور ہو جاتی ہے، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، اس طریقے سے گزر جاتا ہے کہ کبھی گویا اس نے ہم سے دعا کی ہی نہیں۔ اس لیے یہ اس طرح کی تکلیف اور مصیبتیں اور پریشانیاں بھی کبھی آدمی پر آتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا لعلہم یتضرعون، اس لیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی امتوں کو ہم نے بھیجا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ان کو جسمانی اور مالی اور دوسری قسم کی تکلیفوں میں ہم نے پکڑا، لعلہم یتضرعون، اس لیے تاکہ بندے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، گریہ اور زاری کرے۔ تو ہماری تسبیح اور تحمید اس مرتبے تک نہیں پہنچتی سستیوں کی وجہ سے، تو ایسے دن اور ایسی برکت والی راتیں رکھی گئی تاکہ آدمی ان راتوں میں کچھ ذکر کر لے، کچھ عبادت کرے۔ آدمی پریشان ہوتا ہے تو مسجد کا رخ کرتا ہے، ذکر وغیرہ میں مشغول ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی دوام کی اللہ پاک سے دعا کی جائے کہ یہ مصیبت میں تو میں آیا ہوں، نماز کی مجھے پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ کبھی کبھار بندے کے اعمال وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ حالات آتے ہیں، اور آدمی ان حالات میں پھر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر کثرت سے ذکر کرتا ہے،
سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور درود شریف کی کثرت سے وہ اس کا ورد کرتا ہے، یہ گویا مصیبت اس کے لیے مصیبت نہیں ہوئی، بلکہ اس کے حق میں خیر ہو کر آئی کہ اللہ پاک نے اپنی طرف متوجہ فرمایا۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ تھے میر نعمان، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کا بڑا حصہ گزر گیا لیکن گناہوں سے باز نہیں آ سکتا ہوں۔ حضرت مجدد صاحب ان کے مزاج کو جانتے تھے، اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میر نعمان، کچھ باتیں سب کو کہنے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ حالات اور بندوں پر کچھ اس طرح کے مسائل آتے ہیں، ایسے موقع پر بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کوئی گناہ کرے اور پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار کرے اور اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو کبھی اتفاقی طور پر گناہ اور برائی ہو جاتی ہے، اس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندہ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے دل میں خطک محسوس کروائے۔ تو یہ دن ہوتے ہیں جس میں بندہ ایک طرف عبادت کرے، ذکر کرے، تو ایک تو مصیبت دور ہوگی اور دوسرا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہوگا۔ آپ 10 دن کیسے گزارتے تھے؟ حضرات محدثین نے اس سلسلے میں فرمایا کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوتا تھا۔ اسی میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذی الحجہ اور آخری حجۃ الوداع عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، عرفہ کے دن، الیوم اکملت لکم، میدان عرفات ہے وادی نعمان میں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور یہ خوشخبری سنائی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب کسی زائد چیز کی اور کسی چیز کو کم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین احکام اور شریعت کے اعتبار سے مکمل ہو گیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر میری نعمت کو میں نے پورا کر دیا، تام کر دیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے، اس لیے قرآن کریم کی کچھ آیتوں میں اشارے فرمائے کہ جو لوگ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کریں گے، مکہ کے مشرکین کو کہا جا رہا ہے، تو پھر ہماری طرف سے انتقام لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرمایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں عرفات کے میدان میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو نازل ہو رہی ہے۔ ایک راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دن بھی شاید جمعہ کا تھا، محدثین میں سے ایک محدث یہ فرماتے ہیں کہ دن بھی میرا خیال ہے کہ جمعہ کا تھا۔ ایسی برکت والی دن میں اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات قرآن کریم کی یہ برکت اور اتمام اور اکمال کا بڑا انعام بتلا کر اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا کہ آپ کا دین مکمل ہوا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، اللہ پاک فرماتے ہیں آج کفر والے مایوس ہو گئے کہ جزیرۃ العرب میں اب کبھی شرک اور کفر ہو۔ الیوم یئس الذین، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات میں جب حاجی اللہ پاک سے گریا اور زاری کرتا ہے، گراتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بہت سارے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو عرفہ کے دن جتنا زیادہ ذلیل دیکھا گیا، اس سے پہلے اتنا بڑا ذلیل وہ کبھی نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتلائی، اس لیے کہ اس دن اللہ پاک اپنے بندوں کو کثرت سے معاف فرماتا۔ عرفہ کا روزہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اور ایک روایت میں ہے والسنۃ التی بعد، کہ میں عرفہ کے روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں، احتسب علی اللہ، کہ اللہ پاک اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کرے اور آنے والے گناہ بھی معاف فرمائے۔ اتنی بڑی برکت اور فضیلت یہ عرفہ کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں 9ویں کو اور 11ویں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس خطبے کو محدثین نے اور سیرت نگار حضرات نے جمع فرمایا،
اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد. ایک بڑی تعداد انسانیت کی ایمان لا چکی تھی، لاکھ کا مجمع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے خطاب فرماتے ہیں کہ ان ربکم واحد، تم سب کا پالنہار اور پالنے والا ایک اللہ ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام بھی وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، باپ بھی ایک ہے اور وہ حضرت انسان ہے. اور آگے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کو کسی غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی سرخ اور گولے کو کسی کارے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع میں فرمایا. اسی میں آپ نے اور بھی بہت ساری چیزیں فرمائی، عورتوں کے حقوق کو ذکر فرمایا، معاشرتی سماجی زندگی میں کیا ہوتا ہے، غلاموں اور کمزوروں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ذکر فرمایا. اسی میں جاہلیت میں جب لوگ سود اور بیاج کا طریقہ اپنائے ہوئے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جتنا بھی سود جاہلیت میں لیا گیا اس سب کو ختم کر دیا جاتا ہے. البتہ اصل پونجی جنہوں نے قرض کے طور پر، سود کے طور پر قرض دیا تھا، اور ان کی جو اصل رقم کسی کے پاس ہے وہ تو وہ واپس کرے گا، لیکن سود اور بیاج کے نظام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اپنے خاندان ہی کے ابن ربیعہ ابن حارث ان کو قتل کیا گیا تھا اور اس کا بدلہ نہیں لیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس کا حکم فرمایا کہ آج سے انتقام لینا یہ ختم ہو رہا ہے، ہمارے خاندان میں جو ایک شخص کا قتل ہوا میں اس کو معاف کر رہا ہوں، یعنی اب خاندان میں لڑائی آگے نہ بڑھے دو خاندانوں کے درمیان. اور سود کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا عباس نے سود پر لوگوں کو جو رقم دی تھی، بعد میں ایمان لے آئے، یہ جو سود پر رقم دی ہے وہ اصل رقم تو ان کو واپس ملے گی، لیکن اوپر کا جو سود ہے وہ آج سے ختم کیا جاتا ہے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں پھیلنے والی جو برائیاں مالی اعتبار سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سود کا نظام یہی کرتا ہے کہ چند مالداروں کو جمع کرتا ہے اور غربت والا طبقہ زیادہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. اور انسانی جان اور انسانی مال اور انسانی آبرو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کیومنا ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عزتیں، تمہاری آبرویں، تمہارا خون، ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کی غیبت، چغلی اور حسد کے ذریعے ایک دوسرے کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرنا، کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرفہ کے دن یہ سارا خطبہ اور پھر بعد والے خطبے میں بھی ان چیزوں کو ذکر فرما کر ہمیں بتلا دیا کہ انسانیت کا چارٹر کیا ہوتا ہے، انسانی حقوق اور انسانی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، سماج اور سوسائٹی میں کس طریقے سے اصول، قانون اور ضابطگی کے ساتھ رہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ذکر فرمایا. تو یہ برکت والے دن، اور اس میں بھی عرفہ کا روزہ جس کی اتنی فضیلتیں آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان مبارک سے اس کی فضیلتیں ذکر فرمائے. اور مفسرین نے والفجر ولیال عشر، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برکت والی راتیں اور برکت والے دن جو اب کچھ گزر چکے ہیں اور ابھی کچھ باقی ہے، ہم ان دنوں میں اور کچھ نہ کر سکے تو چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور درود شریف کی کثرت کریں. یہ سب سے بہترین عمل ہے. بندہ اللہ پاک کی طرف متوجہ بھی ہے، اپنے کام کاج بھی کر رہا ہے، اور اس طریقے سے ذکر و اذکار بھی وہ اللہ پاک کے لیے کرے، تلاوت. یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ اللہ پاک اور بندے کی جو ایک محبت کا تعلق اور ایک وارفتگی ہے. پورا جسم اور پوری باڈی تو آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا ہے، لیکن یہ جو قلب ہے، قل الروح من امر ربک، یہ یہاں کی چیز نہیں ہے. اس لیے ارجعی الی ربک، جہاں سے آئی ہے وہاں واپس جا. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یہی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی، ان للہ ما اعطى ولہ ما اخذ، جو دی وہ بھی اللہ کی اور جو لے لی وہ بھی اللہ کی. یہ ہمیں دعا سکھلائی گئی کہ ان
ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی، اور ہر چیز کا اللہ پاک کے یہاں ایک وقت ہوتا ہے، اس سے آگے پیچھے وہ نہیں ہوتا ہے، تمام چیزوں میں یہ فرمایا۔ اور حج کے عمل کے ساتھ ان دنوں کی فضیلتیں اور برکتیں آئی، جیسے قرآن کریم کی برکت سے رمضان کا مہینہ اس کے روزے فرض ہوئے، اس کی راتوں کی تراویح سنت موقدہ رکھی گئی، یہ رمضان کا اور ان راتوں کا قرآن کی برکت سے ہونا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی برکت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے ہے، آپ کے اور آپ کے خاندان کے ایک ایک عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اضطرارن پیش آیا تھا، اچانک پیش آیا تھا، لیکن جب انہوں نے وہ عمل کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل کو پسند فرمایا۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے محبت کا آخری درجہ جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ نمازوں سے، روزے سے، مالیات کو ادا کرنے سے جو اللہ سے ایک تعلق پیدا ہوا، ذکر اللہ سے، اب انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسا مظہر، ایسی کوئی ظاہری چیز ہو جس پر جا کر میں اپنے آپ کو فدائیت اور اپنے آپ کو عشق الہی کا مظہر قرار دوں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان قربانیوں والی جگہوں کو اور قربانی والے دنوں کو یاد کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا سبتست بر جرید ماں۔ حدیث علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے سبتست، اللہ پاک اس کو باقی رکھتے ہیں، اس کے عمل کو باقی رکھتے ہیں، اس کے ایک ایک عمل کو سنت موقدہ اور دوسرے ارکان کی شکل میں واجب تک بتلایا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کروائی جا رہی ہے، اور میلین اور اخضرین جو گرین پتیاں ہیں، لائٹیں ہیں، وہاں سے تھوڑا کچھ تیز چلایا جاتا ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ عمل تھا کہ دونوں پہاڑیاں ہیں صفا مروہ، اور جب وہ وہاں سے دیکھتی ہے اسماعیل علیہ السلام کو تو اطمینان ہوتا ہے، پھر آگے چلتی ہے صفا سے، اور اب نچلا حصہ ہے، وہاں نظر نہیں آتے تھے حضرت اسماعیل، تو یہ دوڑتے ہوئے جا رہی، اور پھر اس کے بعد آگے پھر پہاڑی آ جاتی ہے صفا مروہ والی، تو ان کو اطمینان ہوتا تھا۔ یہ چکر حضرت ہاجرہ نے لگائے، اور اللہ پاک نے حاجیوں پر اس طرح صفا مروہ کی سعی کو لازم قرار دیا۔ یہ ان اعمال کو بتلانا ہے کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں نے، میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، ان صلاتی و نسکی، اور میری ساری عبادتیں للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات اور ہر عالم کا رب ہے۔ ان صلاتی و نسکی للہ رب العالمین لا شریک لہ، یہ سب سے بنیادی عمل ہے ان 10 دنوں کا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا سب سے بڑا جو تقاضا ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید سمجھا رہے ہیں، اس لیے اس انداز سے کہ ستارہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کی طرف دیکھا، یہ بھی غروب ہو گیا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ بھی غروب ہوا۔ پھر اس کے بعد سورج، ھذا ربی ھذا اکبر فرمایا، بڑا رب، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کو بھی غروب فرمایا۔ اسی لیے حضرات محدثین فرماتے ہیں اور مفسرین کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورج گرہن جو کرتے ہیں، اس کے ذریعے سورج کی عبادت کرنے والوں کو بتلاتے ہیں کہ تم اس کو دائمی سمجھتے ہو، لیکن اس کو بھی فنا ہونا ہے، اس کا بھی خسف ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ بھی جگہیں بدلتا ہے۔ اس لیے فلما، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو بھی غروب ہوتے ہوئے دیکھا، یہ ایک ترتیب بتلائی، اور اب آگے اس کے بعد فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ اس لیے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جتنوں کی عبادت کرتے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سب کے سب میرے دشمن ہے، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راہ بتلائے گا۔ اس لیے ایک مومن اور ایک مسلمان کو، امت محمدیہ کو حکم دیا گیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ یہ تمہارا جو دین ہے، اسلام، فرما برداری، اطاعت شعاری، اللہ پاک کے حکم کو حکم سمجھنا،
عرفات کے میدان میں مغرب کی اذان ہو رہی ہے لیکن حاجی وہاں مغرب نہیں پڑھے گا، مزدلفہ میں جا کر دونوں نمازوں کو ادا کرنا ہے ایک ساتھ عشاء کے وقت میں۔ یہ بتلایا ان صلاتی و نسکی للہ، میری نماز اور میری عبادتیں اللہ کے لیے، میں نماز کا اوقات کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ پاک فرماتے ہیں نماز ایک مومن کے لیے اس کا وقت مقرر کیا گیا، ڈسپلن سکھلایا گیا، وقت کی پابندی اور وقت کی قدردانی۔ ان اوقات کی قسمیں کھا کر اور نماز کی عبادتوں کے الگ الگ اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر یہ عبادتیں مقرر فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری قربانیوں کا منظر پیش ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی قربانی یہ تھی کہ آپ سرزبد و شاداب علاقہ شام کا، سیریا کا، جس کو قرآن نے خود فرمایا الذی بارکنا حولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، آپ کو لے جایا گیا اور وہی اللہ پاک نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی میں ہم نے برکتیں نازل فرمائیں۔ ظاہری برکتیں بھی ہیں، باطنی برکتیں بھی ہیں۔ تو سر سبزی اور شادابی والا، کھیتی باڑی اور باغات والا علاقہ چھوڑ کر بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیے اپنے بیوی اور بچے کو لے کر، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جہاں کھیتی باڑی کچھ نہیں ہوتی۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں دور دور تک پہاڑی علاقہ ہی مکہ مکرمہ اور اطراف میں نظر آتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزی دینے والے اللہ پاک، اور کیسی روزی دی؟ ان کو تو روزی ملی ہی زمزم کے ذریعے، اور اللہ پاک نے ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل بھی وہاں دیے، اور اللہ پاک نے امن والا بنایا۔ جعلنا حرما آمنا، حرم کو امن والا بنا دیا۔ یہ ساری برکتیں اس قربانیوں سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت جب قربانی دیتی ہے، اللہ پاک کے احکام کی فرما برداری کرتی ہے، مسلمان کا معنی ہی ہے ماننے والا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر جب ذبح کرنے کے لیے حکم کی بجاوری کے لیے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا فلما اسلم، جب باپ بیٹے دونوں نے قربانی اور اپنی ذات کو اللہ کے آگے سپرد کرنے کی آخری حد پوری کر لی، تو قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تم نے خواب کو پورا کر دیا، اور وفدیناہ بذبح عظیم۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کے ساتھ قربانی کے بعد اس کا بدل عطا فرما دیا اولاد کے بجائے۔ وہ اللہ ہمیں بھی دین کے لیے جب ہم قربانی دیں گے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے دنیا میں ہی انعامات ملیں گے۔ اس لیے یہ 10 دن اللہ پاک کی اطاعت کے، فرما برداری کے، گناہوں سے بچنے کے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا